الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في جلوس في الطرقات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دو روایتیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے اور ایک مشکات کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم راستوں کے بیچوں بیچ، راستوں کے درمیان میں کہ لوگوں کو گزرنے والے کو تکلیف ہو، ایسا بیٹھنے سے بچو، ایسا نہ بیٹھو. ایاکم والجلوس فی الطرقات. دوسری روایت یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مشکات کی، لا خیر فی جلوس فی الطرقات. راستوں کے اندر بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. ایک لمبی روایت ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 213. وہ روایت مکمل پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکان کے سامنے جو زمین ہوتی ہے وہاں ہم لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو راستے میں بیٹھنے سے کیا مطلب، یعنی نہیں بیٹھنا چاہیے. تم لوگ راستوں میں مجلس لگا کر بیٹھنے سے بچو. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی برے کام کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم ادھر ادھر کے ذکر باتیں کرتے ہوئے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ضرورت کی باتیں، کوئی اسی فضول باتیں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تم نہیں مانتے ہو اور بیٹھنا ہی ہے، یعنی ضروری ہو راستوں کے اوپر کچھ بیٹھ کا بات چیت کرنا، تو راستوں کا حق ادا کرو. یعنی آنکھ نیچی رکھو تاکہ نامحرم پر نہ پڑے، سلام کا جواب دو اور اچھی باتیں کہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ مسلم کی اصل روایت متن کی پوری ہو گئی. اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر مذکورہ 3 چیزوں کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شامل فرمایا ہے. اپنی کتاب بخاری شریف کی شرح فتح الباری شرح بخاری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مذکورہ 3 چیزیں تو ہی جو راستوں پر بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے تو اس کو اجازت ہے، چاہے تو ضروری کام سے بیٹھا ہو، بات کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی. کون کون سی؟ نگاہوں کو پست رکھے، سلام کا جواب دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ اپنی جو ذمہ داری اس کو نبھاوے. یہ 3 چیزیں اس کے اوپر اور بڑھائی ہے. کل 12 چیزیں لکھی ابن حجر نے. نمبر 4، کوئی چھینکے تو جواب دے. کوئی بیچارہ کمزور بڈھا بوجھ اٹھانے والا ہو کہ اس کا بوجھ نہ اٹھ سکتا ہو تو اس کو سہارا سپورٹ کرے. مظلوم ہو تو اس کی حمایت اور مدد کرے. پریشان ہو حالت کو دیکھے تو اس کی پریشانی کو دور کرے جہاں تک ہو سکے. کوئی راستہ بھول گیا ہو، بھٹک گیا ہو تو اس کو گائیڈ کرے، رہبری کرے. تکلیف دینے والی چیزوں سے لوگوں کو، راستوں کو بچاوے. اس بیچ کے اندر بھی اللہ کا ذکر جاری رکھے اور سلام کرے. کوئی تو سلام کا جواب دے یا تو خود سلام کرے. یہ 11 چیزیں ہو گئی. اب چند چیزیں جو راستوں پر تکلیف دینے کے اسباب بنتی، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، اس کو بھی حضرت مفتی صاحب نے یہاں پر لکھا ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی قسم کا بھی بڑا جلسہ دینی، دنیاوی، سیاسی یا اپنے مطالبات کے لیے جو کوئی ہڑتال وغیرہ ہوتی ہے،
ایک حد تک تو شرعیہ اور سرکاری طور کے اوپر تھوڑا سا اجازت ہوتی ہے جہاں تک اپنے حق کو منوانا ہے، لیکن بالکل سرکاری حقوق کو توڑ کر یا شریعت کے حقوق کو پامال کر کے اپنے حقوق کے بجائے کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم، ہمیں حق مانگنے کا حق دیا تھا، مانگنا، ہمارا مطالبہ کرنا ہماری بالکل اجازت تھی، لیکن اسی کے اندر اتنے بڑھ گئے کہ مظلوم ظالم بن گئے۔ مثال کے طور پر کوئی دینی جلسہ رکھا، 50 آدمی بیٹھے ہیں اور اتنا مائک پاس کر دیا کہ بالکل غیر مسلموں کو نیند نہیں آ رہی ہے، بیچارے بچے جو ہے وہ بلک رہے ہیں، بیمار بڈھا جو ہے نا وہ رات بھر کرا رہا ہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے مائک۔ نمبر 2، ایک تو راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا پرسنل اسٹریٹ میں، گلی میں، گلیارے میں، محلے میں ہوتا ہے، اس کو اگر جام کر دے، بند کر دے وہ تمام کے تمام محلے والوں کے مشورے سے، یہ تو ماشاءاللہ کوئی شادی کا ہو، کوئی جو سیاسی ہو، شرعی ہو، جو بھی اپنی سبھا مجلس ہوتی ہے فائدہ اٹھاوے اور خوب جم کر کے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے راستہ ہوتا ہے، عام بزرگاں کا راستہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ڈیلیوری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کو فلائٹ پکڑنا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، کسی کو ریل پکڑنا ہے اور تم جام کر کے بیٹھے ہیں، اگر ان میں تکلیف ہوئی تو یہ سب گناہ کبیرہ کے مرتکب یہاں پر ہوں گے۔ ثواب کے لیے ہم کام کر رہے ہیں لیکن بجائے ثواب کے کبھی عذاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، راستوں کے اوپر بڑی سٹیوں میں خاص طور پر اور یہاں پر بھی ہمارے کچھ لائسنس اسی کو دیا جاتا ہے 2 ویل کا، 4 ویل کا، کہ اس کو جاننا، اس کو چلانا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے اصول قانون کو جانتا ہو، لہذا اس کی خلاف ورزی کر کے جو بھی کام ہوتے ہیں کبھی صرف سرکاری طور پر مجرم نہیں ہوتے ہیں، شرعی اور مذہبی طور پر گناہ کے باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ ٹریفک کنٹرول کے لیے وہ سگنل وغیرہ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لگنے میں تو ایک گناہ، یہ ایک ہی مثال ہے، صرف جب تک ہری لائٹ نہ ہو وہاں تک نہیں چلنے کا، لیکن ایک مثال ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو عمل کر کے بہت ساری مثالوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ٹریفک کنٹرول کی لال لائٹ ہے، روکا گیا ہے، چاہے تو کوئی تھانے کا پولیس ہو یا نہ ہو، صرف لائٹ ہو، لیکن اس کے خلاف کر کے اگر کسی نے کام کیا تو یوں سمجھتے ہیں ہم نے خالی ایک گناہ کیا، لیکن 4 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ اس کو میں جو لکھا ہوا ہے کتاب میں اسی کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بڑے شہروں میں عموماً ایکسیڈنٹ کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ جلد بازی کی وجہ سے ایک یہ ایسی غلطی ہے کہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، محکمہ ٹریفک کنٹرول کے قانون کو توڑنا، اس لیے کہ لائسنس اسی کو دیا جاتا ہے جو ڈرائیونگ کے تمام قانون کو پابندی کرنے والا ہو، لہذا اس نے توڑ کر اس کا جرم کیا۔ نمبر 2، وعدہ خلافی کرنا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مانوں گا، یہ سائڈ سگنل تھا، یہ ٹریفک سگنل تھا، اس کو توڑ دیا، وعدہ خلافی ہوئی۔ تیسرا، اس ذمہ دار کو بھی تکلیف دینے والا ہوگا اور سامنے والا جو ہوگا اس کو تکلیف پہنچی اس کو بھی تکلیف دینے والا ہوگا، تو کسی اور کو تکلیف دینے کا گناہ، جو گناہ ہے، کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور کسی کی حق تلفی، اس سامنے والے کی جس کی ہری لائٹ تھی اس کے گزرنے کا حق تھا، ابھی اس کی باری تھی، اس نے دھڑام دے کر اپنی گاڑی ڈاک کر کے دوسرے کا حق چھین لیا۔ جہاں راستوں کے اندر ایک طرف ہو یعنی ون وے ہو، اس کو بھی اپنے اعتبار سے وہاں پر گھس کر کے دونوں لائن کبھی جام ہوتی ہے اور راستہ تنگ ہوتا ہے تو پھر گھنٹوں اسی میں نکل جاتی ہے، اور جتنے بھی نکلنے والے ہو جتنوں کو گناہ ہوگا، سب کا گناہ یہ پہلی گاڑی والے کو ہوگا جیسا کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، گاڑیوں کے پارکنگ کرنے کا مسئلہ، اس کو بھی تھوڑا سن لیجئے۔ اس معاملے میں بھی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اور ایک گناہ کئی گناہوں کا سبب ہوتا ہے۔ مثلا حکومت کے عام راستوں پر تمام گزرتے ہیں، وہاں یا کسی آدمی کی ذاتی مکان یا دکان کے آگے گاڑی کو پارکنگ کرنا، حالانکہ اس جگہ نو پارکنگ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یا اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، یہ ایک غاصبانہ قبضہ ہے جو گناہ ہے۔
نیز اس کے اندر حق تلفی کے قانون کا بھی ارتکاب ہوتا ہے۔ یہ راستہ جو ہوتا ہے وہاں گاڑی رکھ کر کے چلا جانا یا اس کو بالکل اپنی ملکیت میں شامل کرنا، جیسے تیسری جمعہ کو آیا تھا 15 فٹ کا راستہ تھا، 5 فٹ اپنی دکان مکان کے اندر شامل کر لیا، کسی بھی اسٹائل کے ذریعے سے باڑا لگا دیا، درخت بو دیا، گٹر لگا دیا، اونچی کر دی، پتہ نہیں جانور کچھ باندھنا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ کر لیا۔ نیچے جس طریقے سے فقہا نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، جس طریقے سے 2-3 فٹ کا ہاتھ کا نیچے راستے کی جگہ کا اپنی ملکیت میں ڈالنا یہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھر بنا ہے مثال کے طور پر اور اس کے اوپر کے اندر ہم نے کھڑکی پر یا بالکنی کے اوپر جھروں کے اوپر چھجا نکالا ہے 3 فٹ کا، راستہ نیچے تھا 15 فٹ کا اور اوپر دونوں طرف کے اندر 5-5 فٹ نکال کر کے اوپر راستہ دیکھو تو 10 فٹ کا رہ گیا ہے۔ اگر وہ گرا یا کچھ ہوا یا کبھی کچھ کپڑے سکھانے کا مسئلہ یا پانی کے گرنے کا مسئلہ تو پورا کے پورا جو ہے نا نیچے والے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو جیسے نیچے دبانا حرام ہے، اوپر بھی اسی طریقے سے چھجا وغیرہ رکھ کر کے راستہ کشادہ تھا کو تنگ کر دینا، کبھی کبھی اوپر سے تو دونوں بلڈنگیں مل جاتی ہے، گناہ کے سبب ہوتا ہے۔ اس کی بھی ندائے شاہی مراد آباد کے حوالے سے تشریف فرما کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض جگہ راستوں کے اوپر RTO کی جانب سے ڈائیورژن اسپیڈ بریڈ لگا ہوا ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے موقع کے اعتبار سے، کوئی نکلنے کا ہوتا ہے، کوئی اسکول ہوتی ہے، کوئی بچوں کا ہوتا ہے، تو اس کو توڑ دینا یا نہ ہو پھر اپنے گھر پر ذاتی طور پر چونکہ اپنے گھر کے پاس سے ہے نہ ہو، ضرورت نہیں ہے اور زیادہ لگا دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ آج نا گھر کے اوپر ڈائیورژن یا تو اسپیڈ بریک بم لگا دیا جاتا ہے، ان کو پوچھو جو روزانہ گزرتے ہیں اور روزانہ گنتے ہیں کہ 15 بم پار کر کے میں اپنے گھر پر پہنچتا ہوں۔ کبھی دکھیا، کبھی وہ ناریل سے بھری ہوئی جو رقصہ وغیرہ ہوتی ہے، کبھی مزدور لاری چلانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے پالنے کے لیے اس پر بوجھ ہوتا ہے اور پھر بریک اسے لگاؤ بم۔ سال میں زندگی میں 1 مرتبہ لگتا ہے، لیکن ہر صبح سے شام تک 25 آدمی کی بد دعا ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اپنے بچوں کو ہم کو باہر نکلنے کا طریقہ یاد نہیں ہے، مجھے باہر نکلنے کا طریقہ یاد نہیں، اس لیے دوسروں کو ستانے کے لیے بم ڈال دیے جاتے ہیں۔ خود اپنا کنٹرول کرو، اپنے بچوں کا، اپنے جانوروں کا۔ یہ بھی اس میں لکھا ہے۔ اچھا، چھت کے اوپر پرنالا ہوتا ہے نا، موری، تو بارش کے زمانے میں تو سب کو معلوم ہے کہ بارش آئے گی، لیکن کبھی وہ چھت کو دھونے کے لیے یا تو پتہ نہیں ضرورت کی وجہ سے بغیر موسم کے چھت کا پانی شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نمازی گزرتا ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اپنی گاڑیوں کی لائٹیں، وہ جو اونچی اور نیچی لائٹ فوکس وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی قانون کے طور کے اوپر حد میں رہنا ضروری ہے۔ کبھی بیچارے کی لائٹ نہیں ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے اور تم فوکس لگاؤ تو اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر اس کو سائڈ ایک آدمی جو ہوتا ہے فٹ کے اندازے سے چلتا ہے ہائی وے کے اوپر، بال جو ہوتا ہے نا تصادم اور ایکسیڈنٹ ہوتے بچ جاتے ہیں۔ اگر تم نے یہ اناڑی پنے کا کام کیا اور ہوا، جتنا بھی نقصان ہوگا سب کے سب گناہ کبیرہ تم ہو گئے۔ کبھی وہ نوجوان جو ہوتا ہے نا پتہ نہیں کیسی لائٹ لگا کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے بالکل نظر نہیں آتا، یہ حرام لکھا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اسی طریقے سے لکھا ہے 22 نمبر کے اوپر، اپنی سائلنٹ جو پیچھے ہوا کے لیے ہوتا ہے، ایک ضرورت کے موتد بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی رقصہ وغیرہ میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ وہاں سے پسار نہ ہو، نہ نکلے، وہاں تک دو آدمی جو ہے نا بات نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اس کو اگر کنٹرول ہو سکتا ہو تو کرے، ورنہ اس سے زیادہ اس طریقے سے سائلنٹ کا آواز سے کرنا یہ دوسروں کو تکلیف دینے کے سبب میں ہوں گے۔ ہم چاہے جتنے بھی نمازی ہو، لیکن یہ حرام ہوگا، گناہ کا پہنچانے والا ہوگا، تکلیف دینے میں شامل ہوگا۔
ہم گلف کنٹری میں یوروپ وغیرہ کے حالات سنتے ہیں نا، تو اگر کوئی جانور، بکری بلکہ ایک انسان بھی گزرتا ہے نا، تو چاہے جتنی 120 کی اسپیڈ ہوتی ہے نا، تو بھی وہ بریک لگا دیتا ہے اور گزرنے کے لیے اجازت دیتا ہے، ادب کرتا ہے وہ بالکل۔ یہاں تک کہ ہارن نام کا نہیں سنتے، وہاں پر ہارن نہیں بجاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہے ہارن بجانا۔ اور ہمارے یہاں پر 2-4 پتہ تھوڑا سا ایک ذرا ہو جائے، اتنے ہارن بجاتے ہیں اور اس طریقے سے ہارن بجاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کہاں جانا ہے۔ ضرورت کے وقت ہارن بجایا جائے، بقدر ضرورت اس کی رفتار کو رکھا جائے۔ ایسا ہارن بجانا کہ جس کی وجہ سے محلے کے اندر، پاس کے اندر بیڑا، بیمار وغیرہ، بچے وغیرہ ہو، تکلیف ہو، نیند وغیرہ، یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اذانوں کے متعلق بھی اس وقت کے اندر، ابھی مفتی محمود صاحب بارڈولی تشریف لائے تھے، وہاں کا UK کا قصہ سنا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے پاس کے اندر ایک مشین لے کر کھڑا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو مفتی صاحب فرماتے کہ میرے بھائی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا پولیس ہے، یہ ہماری مسجد میں ہمیں کتنے ٹکا واری، کتنے پوائنٹ کے اعتبار سے اذان کی آواز کو اونچی رکھنا ہے، وہ مشین بتائے گا۔ وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے محلے کا نام، ہماری مسجد کا نام۔ اب یہ ناپتا ہے کہ برابر، اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم نے ہماری مسجد کی اذان کی آواز کو بڑھا دیا تو لائسنس برباد ہو جائے گا، اذان بند ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے ہم زبردستی اپنے ملک میں ایسے قانون نہ لاوے، دوسروں کو راستہ نہ سکھاوے۔ اس آزادی کی جو ہے نا قدر کر لو، اس کو پہلے بہت مرتبہ میں نے کہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے، ایئرپورٹ کے اوپر ہے کہ پتہ نہیں نماز پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں چھوڑنے کا سفر میں نماز پڑھنا، لیکن سترا قائم کر کے، ساتھیوں کو پوچھ کر، گاڑی کا ٹائم معلوم کر کے، کہ ہماری نماز مذاق نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنتیں یہاں پڑھنی ہوتی ہے، دیوار کے پیچھے، پلر کے پیچھے، ستون کے پیچھے۔ اب ایک آدمی ایسا جاہلانہ کام کرتا ہے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہیں سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سب کا آنا بند، یا تو بالکل پھر کر آئیں گے یا تو نماز توڑ کر آئیں گے۔ ہم نہ مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلے کے نہ آنے کی وجہ سے یہ راستے پر چلنے والے کو تکلیف دینا اللہ کے گھر میں جو حرام ہے، کر رہا ہے عبادت لیکن شیطان کی شکل کے اندر دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں نظر آتی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ 3 اعلان ہے، چونکہ یہ مدارس کے اعتبار سے سال